اذان فجر کی نہیں دی تو سورج طلوع ہی نہیں ہوا. علامہ شوکت حسین سالوی سے میں آغاز کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علی ابرار صاحب، یہ موضوع نہیں ہے لیکن انہوں نے چھیڑا تو میرا پسندیدہ میں وہی ٹاپک عرض بن کر گیا رہا ہوں کہ اب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے. ہم تو خاموش تھے، لیکن علماء کی ذمہ داری ہے کلمہ حق کو بیان کرنا. بالکل بالکل. یہ جو لاسٹ میں انہوں نے شعر پڑھا ہے، اس میں علماء کرام بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ اس شعر کو حذف کر لینا چاہیے اپنے کلام میں سے، اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اب جیسے انہوں نے اذان نہیں دی تو طلوع فجر ہی نہیں ہوئی وغیرہ، اس طرح یہ یعنی ایسا ہے غلط ہے، غلط ہے. یہ بالکل اصل علماء روایت کرام منسوب نہیں ہے. ہاں، کہیں سے بھی اس کا کوئی پروف نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایسا ہے پاسبل؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے. میرے معلومات میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہوا ہو، لیکن حبش سے دو شخصیات آئی ہیں، ایک حضرت بلال حبشی اور ایک حضرت فضا. اور حضرت فضا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی، اور حضرت بلال جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت بلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی بھی اذان نہیں دی تھی. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت بلال مدینے میں تشریف لائے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہلوایا، کہا کہ چچا بلال آپ اذان دیجئے. اور جب حضرت بلال نے اذان دی تو حسنین مسجد میں گئے اور کہا کہ چچا بلال ہماری اماں جان نانا کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہیں. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان آپ کو یاد آ گئی ہوگی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو. اور میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں؟ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ. اسی طرح جناب حضرت فضا جو کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز اور خادمہ تھی، اور اتنا مرتبہ بڑھا دیا کہ ان کو اماں فضا کہا کرتے تھے. جی بالکل بالکل بالکل. اور اس میں تو ان کے مقام اور مرتبے، ان کے مقام کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. بے شک بے شک. علامہ کاشفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب بلال کا تو رتبہ یہ ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو قدموں کی آواز آتی ہے. تو جبریل قدموں کی آواز کس کی ہے؟ تو کہا کہ آپ کے خاتم بلال کی آواز ہے کہ جو چلتا زمین پہ لیکن آواز کی قدموں کی آواز عرش پر آتی ہے. کیا بات. تو ان کا مقام تو ویسے بلند ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تو سوال تو وہی ہے کہ یہ منسوب کہیں سے نہیں ہے واقعہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کو جھرمٹ لگا تھا اور حضور علیہ السلام سب کو نماز سکھا رہے تھے، اور صحابہ کرام کو نماز کے متعلق بتا رہے تھے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نا استنجا کی حاجت ہوئی. وہ نشید چھوڑ کے چلے گئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو راوی ہیں، اور اہل سنت کا تو بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ صداقت سیکھیں گے صدیق اکبر سے، عدالت سیکھیں گے جناب عمر سے، سخاوت سیکھیں گے جناب عثمان سے، اور شجاعت سیکھیں گے جناب علی سے، اور روایتیں الحمدللہ جو حضرت ابو ہریرہ سے سیکھیں گے. جو بتانا چاہ رہا مقصود بات وہ یہ تھی کہ ابھی نشست لگی ہے اور صحابہ کرام دین سیکھ رہے ہیں، دین میں نماز سیکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حاجت ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے وہ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو نشست ختم ہو چکی ہوتی ہے. صرف بیٹھے جناب بلال. جس موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتائیے ذرا اے بلال، میں نے یہاں تک اس مقام تک اس پوائنٹ تک نماز کو لکھ لیا تھا کہ حضور نماز کے متعلق بتا رہے تھے، مجھے بتائیے کہ حضور نے اس کے بعد کیا لکھا تاکہ میری ذمہ داری اس کو میں روایت کو نقل کروں اور امت تک پہنچانی آگے باتیں. تو حضرت بلال نے کیا شاندار جواب دیا، اے ہریرہ آپ لکھ رہے تھے نماز کے متعلق، آپ لکھ رہے تھے، مجھ سے پوچھئے کہ حضور کے لب کتنی بار ہلے تھے، مجھ سے پوچھئے کہ حضور کے شانے کتنی بار ہلے تھے، مجھ سے پوچھئے کہ حضور کے ہاتھ کس طرح ہل رہے تھے. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں دلوں پہ لکھی جاتی ہے. واہ واہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضور کو جب بھی دیکھا کرتے تھے عشق کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ان کا مزاج مقام یہ تھا کہ جب بھی دیکھتے, جب حضور نے بتایا کہ بلال بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پھول کی مانند ہوتے ہیں, جب خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ کے بچے جب ان کو پتھر مارتے تھے, لہو لہان کر دیتے تھے, تو روتے ہوئے گھر جب آتے تھے تو سیدہ کائنات آگے بڑھ کے بچپن میں ان کے زخم کو صاف کرتی تھی. وہ کہتے ہیں ہاں بچے واقعی پھول کے مانند ہوتے ہیں. تو جن کی تربیت, جن کی صحبت حضور سے ملی ہو, حضور نے جن کو مانگا ہو, خریدا ہو, ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے جناب بلال کے متعلق بات کرنا. لیکن بات یہ کہ جو بات تھی وہ منسوخ اس میں نہیں ہے تو نہیں ہے, فضائل سے ہم انکار نہیں کرتے الحمدللہ. یعنی اس پہ جی جی اختلاف ہے کہ ایسا بلکہ اختلاف نہیں, بلکہ اس پہ تمام علماء کرام کا سب جمہور ہے اس بات پر کہ اتفاق ہے, اختلاف تو ہے ہی نہیں اس بات پر. چونکہ ایک بات بہت عرف میں مشہور ہو چکی ہے, لوگ کہتے ہیں اسے اور زیادہ تر قوالیوں میں نعت ملک پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بالکل اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جو خبر ہے یہ خبر یعنی کہ وہ مصدقہ نہیں ہے. اس میں علماء کرام سے سنا ہے کہ جب اذان سحر نہ ہوئی, وہ والا آپشن ہوا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصالت ہو گئی, تو اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سحر نہیں دی تھی تو حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن تشریف لے گئے اور ان کے کہنے پہ انہوں نے اذان دی, اور وہ اشہد ان محمد اور رسول اللہ تک جب پہنچے ان کی وہیں نہیں, وہ واقعہ تو دوسرا ہے, یہ واقعہ تو دوسرا ہے. وہ جیسے بتایا نا اذان والا وہ اس طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جناب بلال حلب چلے گئے تھے. اصلاحاً گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے, تو ہمارے علماء کرام اصلاح کریں گے بالکل. وہ حلب چلے گئے تھے جب, تو حلب جب گئے شہر چھوڑ کے چلے, کیونکہ حضور کی جدائی تو حضرت بلال سے برداشت نہیں ہوئی نا, تو وہ حلب چلے گئے. تو حلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تمہیں ہماری یاد, جب یہ خواب ان کے پاس تشریف لایا تو انہوں نے کہا کہ راتوں رات سفر کر کر پہنچے. اب جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے میں شور ہو کے وہ مؤذن بلال جو حضور کے زمانے میں اذان دیتا تھا وہ آ گئے. کیا بات ہے. صدیق اکبر گئے, جناب عمر گئے, سب پہنچنے کے بعد کہہ رہے کہ اے بلال اذان دیجئے نا. تو کہا نہیں مجھے وہ طاقت نہیں ہے, کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو مجھے حضور کی زیارت ہوتی تھی, لیفٹ ہینڈ سے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور تشریف لاتے تھے. آج میں اذان دوں گا, میرے یہ طاقت نہیں ہے میرے پاس کہ اذان دے سکوں. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس طرح مانیں گے نہیں, تو پھر کیا وہ شہزادے حسن کریمین کو لایا گیا. انہوں نے جب بات کی تو کہا میں آپ کو نہیں منع کر سکتا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ حضور آپ کے لبوں کو چوما کرتے تھے, آپ کے ماتھے کو چوما کرتے تھے. اب جب انہوں نے اذان دی, تو اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو خود بے ہوش ہو گئے, اور تمام مدینے کے جو والی تھے نا وہ اشک بار تھے کہ وہ تو وہ اذان. ہاں یہ بات منسوخ ہے. چلیں علامہ صاحب آپ کی بات سے تو چلیں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, اور فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ناظرین کرام آپ ہمیں جب دیکھ رہے ہیں, کیونکہ الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ ہی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. میں علامہ شوکت حسین سالوی صاحب کی طرف آؤں گا, پھر میں عمر بھائی علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چلیں اس پہ تو آپ نے کہا کہ سب کی رائے ہے, متفقہ رائے ہے, لیکن ایک بات اور ہے کہ آپ توتلے تھے, کیا اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ جی جی بالکل وہ ایسا ہی ہے. اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں, میں نے عرض کیا نا اس میں تو کوئی اختلاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. باقی دیکھیں اشعار کے اندر صرف ایک یہ شعر نہیں ہے, بہت سارے اچھا کئی نعتیں ایسی ہیں جو بالکل بے تکی ہیں, مطلب شاعری کا کوئی صرف شاعر نے شاعری کو جوڑنے کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال کر لیں گے جو بے ادبی کی طرف بھی جاتے ہیں. اب اس میں حجت کرنا, بحث و مباحثہ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. جب بھی انسان کو کسی چیز کے اندر ابہام پیدا ہو جائے تو وہ اپنے علماء کے پاس جائے اور جا کر کے اس کا حل تلاش کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے منتقل کرتے. ہو سکتا ہے شاعر کا اپنا کوئی خیال ہو, اس کی محبت ہو جناب بلال حبشی سے, ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ شاعر تو اپنی سوچ سے لکھتا ہے. وہ شاعر اگر ہوتا تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے کس خیال سے لکھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعر کو بھی عالم دین ہونا چاہیے, کیونکہ جو الفاظ کا وہ ایک نادرا اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اس نے اپنی محبت ہوا کے ذریعے بھیجی, جبکہ کوئی حدیث یا کوئی روایت تو نہیں ہے, لیکن اس نے اپنا خیال لکھا.